من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ 7واں پارہ ہے۔ الحمدللہ جو کہ آج ہم نے نماز تراویح کے اندر تلاوت بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تلاوت کرنا، نماز تراویح ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب میں سے جو حق کے متلاشی تھے۔ جب ان کے پاس حق بات پہنچی تو وہ حق بات سن کے اہل کتاب عیسائی، اہل کتاب حق بات کو سن کے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے رونا شروع ہو گئے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ نجاشی اہل کتاب میں سے تھے اور عیسائی تھے۔ انہوں نے حضرت جعفر کو بلایا، آؤ جی ہمیں بتلاؤ کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں باتیں سنی کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور حضرت مریم اس کی والدہ ہے، یہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، نہ ہی اس کا بیٹا ہے۔ جب یہ باتیں سنی تو نجاشی بادشاہ نے اور وہاں پہ جو عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کہنے لگے کہ یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے۔ ہم نے ایسے ہی تورات اور انجیل میں یہی باتیں سنی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ قرآن بھی بالکل سچ فرما رہا ہے۔ تو یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے پھر جب یہ قرآن کی آیات سنی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ پھر اس وقت اس کے بعد پھر مسلمان ہوا۔ اس نے پھر تحفے تحائف میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھجوائے، اور جب یہ فوت ہو گیا تھا اس نے میرے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ شوق بہت زیادہ تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، تو فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا جنازہ غائبانہ اس نجاشی بادشاہ کا ادا کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک حق اخلاص اور حق پسندی کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے خوف سے رو پڑا، جو بندہ اللہ کے خوف سے رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم حرام کر دی ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے موقع ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے صرف اور صرف رب کی یاد میں، اس کی یاد میں رو کے اس کو منانے کی کوشش کی ہو اور اس کے ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو آئے ہو؟
اگر ایسا معاملہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو ایسا معاملہ پیدا کریں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کر دی ہیں، جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو تم حرام کرو۔ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں گے، حالانکہ وہ چیز دین کے اندر حلال تھی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں۔ دروازہ صحابہ نے کھٹکھٹایا، 3 صحابہ آئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، جی کون؟ کہنے لگے کہ ہم صحابہ ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ وہ یہاں پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو صرف ہمیں یہ اماں جی بتلا دیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کیسی تھی۔ اب غور فرمانا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سارا دن ساری رات ننگے کھڑے ہو کے تو ہم عبادت کریں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم الٹے لٹک کے عبادت کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ایسے ایسے جاہل لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ذرا غور فرمانا یہ حدیث کیا ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا کیا کہنا، آپ کی عبادت سبحان اللہ اتنی لمبی عبادت تھی، اتنی لمبی عبادت تھی کہ آپ کھڑے ہو کے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، سوج جاتے، اتنی لمبی عبادت کرتے، اتنی دیر قیام کرتے، اتنی دیر سجدہ کرتے، اتنی دیر۔ تو جب اماں جی نے بہت زیادہ فضائل بیان کیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر جن کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، ان کی عبادت کا یہ طریقہ، یہ عمل ان کی عبادت میں، تو ہم کہاں؟ آئندہ سے اللہ کی قسم میں ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگے کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا، کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا اللہ کی قسم۔ تیسرا کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کر لیں تو بال بچوں کے اندر مصروفیت ہو جاتی ہے، عبادت سے دھیان بھٹک جاتا ہے، تو میں شادی نہیں کروں گا۔ چلے گئے، یہ باتیں کی تو چلے گئے۔ وہ پیر، وہ لوگ جو اپنی عبادتوں کو ایسے بنا لیتے ہیں کہ چلے کاٹتے ہیں، اور 40 دن، 10 دن وہ پہاڑیوں کے اوپر، وہ جناب میدانوں کے اندر، وہ قبرستانوں کے اندر جا کے چلے کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ چلے گئے، تھوڑی دیری گزری تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایسے 3 صحابہ آئے تھے، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا، فوراً نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ادھر بلاؤ۔ پیچھے کو آواز دی، ان تینوں کو بلا کے لائے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قضا و قضا، تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ جی یا رسول اللہ ہم نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے، اور میں شادیاں بھی میں نے کی ہیں، میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے آرام کرنا۔ اور یاد رکھنا، یہ حدیث کے نوٹ فرما لینا، یہ حدیث
میرے پیغمبر نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے منہ پھیر لیا وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کا نبی نہیں ہوں۔ اپنے طریقے ہمارے کہاں گئے؟ کہاں گئے ہمارے اپنے طریقے جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں؟ جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کرنا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ صحابہ نے توبہ کی اور پھر وہی جو طریقہ کار تھا اس طریقے پہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، جو اللہ نے پاک چیزیں کر دی ہوئی ہیں، حلال کی ہیں، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تم اپنی مرضی سے دین میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا یہ اسلام میں حرام ہے۔ جب شراب کی حرمت آئی نا، اندازہ کریں کہ دین کے اوپر عمل کیسے صحابہ کرتے تھے۔ جب شراب کی حرمت آئی، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، تو اس سے پہلے شراب چونکہ حلال تھی، لوگوں کے گھروں میں عام شراب تھی، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے مٹکوں کو، وہ مٹکے جو ہوتے بڑے بڑے مٹکے، ان مٹکوں کو جا کے انڈھیل دیا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ مکے کی گلیوں کے اندر سیلاب آ گیا ہے، اتنی شراب بعض ہی لوگوں نے ضائع کر دی، کسی نے اس کو بیچا نہیں، کسی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شراب کو بیچنا، شراب کو خریدنا، شراب کو آگے لے کے جانا، شراب کو لے کے آنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا بزنس کرنا، اس کو پینا، اس کو کھانا، یہ سارے معاملات حرام ہیں۔ اور جوا، جو جوے بازی کرتے ہیں وہ بھی مطلقاً حرام ہے۔ وہ چاہے موبائل پہ جوا ہو، موبائلوں پہ بھی بہت زیادہ جوے آج کل آ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بس 1000 روپیہ انویسٹ کرنا ہے، آپ کو 1,00,000 روپیہ مل جائے گا۔ یہ جوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 1000 دیا، 1,00,000 روپیہ لے لیا، 10,000 دیا، 10,00,000 لے لیا، جوا ہے۔ اور جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے وہ مطلقاً حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، یہ جو لوگ اکثر بلا وجہ سوال کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سوال کرتے ہو نا بغیر وجہ سے، یہ نہ کیا کرو۔ لا تسألوا، بلا وجہ سوال کرتے رہتے ہیں بھائی، نہ کوئی تک ہوتا ہے سوال کرنے کا، نہ کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلنی ہوتی ہے، نہ سوال کیا کرو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے، پہلی امتوں کے لوگ، وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ کثرت سوال نہ کیا کرو، جس کی ضرورت نہیں ہے سوال کی۔ مثال کے طور پہ اب اگر کسی نے سوال کرنا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اندر یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، یا کوئی مسائل پوچھنے ہیں، وہ تو درست ہے، لیکن جو کہ جس کے اندر کچھ نکلنا نہیں ہے وہ سوال غلط ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ویسی ہے جیسے کہ اس کے شایع نشان ہے، اللہ کو جیسی پسند ہے ویسی اس کی ذات ہے۔ نہیں جی وہ اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کے پاؤں کیسے ہوں گے؟ یار بے تکے سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا لینا ہے اس کے اندر سے؟ کچھ نکالنا ہے؟ ہمارا یقین ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ کیسی ہے؟ جیسے اس کے شایع نشان ہے ویسی ہے، بس اس سے آگے بات نہیں۔ جی وہ جہنم جو ہے، جہنم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر انسان اور پتھروں کو آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، تو وہ سوال یہ کرتا ہے بھائی کہ انسان کو تو آگ لگتی نہیں ہے، اس کی تو آگ جلتی نہیں، انگاری نہیں بنتی، وہ انسانوں کو کیسے آگ لگے گی؟
عجیب بات ہے، کیا تک بنتا ہے سوال کا؟ وہ سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ نے ایسے کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ بھائی کیا تک ہے، کیوں کیا تھا؟ اللہ نے ان کو معاف کیوں کر دیا ہوا ہے؟ اللہ نے ان کو معاف کیوں کر دیا ہوا ہے؟ تو یہ جو سوال ہیں یہ بے تک کے سوال ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو جاہل لوگ ہیں نا، جنہوں نے خود ساختہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کی نفی کی ہے کہ جو تمہاری اپنی رسمیں بنائی گئی ہیں نا وہ فضول میں ہے، کوئی تک نہیں ہے ان کا۔ ہوتا یوں تھا کہ جو مشرکین تھے وہ انہوں نے جانور رکھے ہوتے تھے، تو وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے تو منت مان لیتے کہ ہمارے جانوروں میں سے ایک جانور، ایک گائے، بچڑا یا کوئی بھی جانور وہ ہم نے اپنے آستانے کے لیے مقرر کر دیا ہے، پیروں کے لیے ہے، ہمارے بتوں کے لیے ہے، چھوڑ دیتے اس کو، اور پھر اس کے گلے میں کوئی نہ کوئی پٹا یا کوئی ایسی چیز ڈال دیتے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ فلاں آستانے کی گائے ہے، یہ جانور فلاں آستانے کا ہے، یہ اونٹ فلاں آستانے کا ہے۔ تو پھر اس کو کوئی بھی روکتا نہیں تھا، وہ جہاں سے دل کرتا کھاتا پھرتا چلتا، جو دل کرتا کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جو روکتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو روک لیا تو وہی کل والی بات جو کل ہم کر رہے تھے نا، یہ اگر کوئی اس کو روک لیتا تھا تو کہتے تھے کہ بابا جی لت توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اس کا تک نہیں ہے، ایسی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج یہ ہو رہا ہے، یہ گجرات کے اندر دیکھ لیں، زیادہ، بہت زیادہ، سینکڑوں گائیں چل رہی ہیں جناب۔ فیصل آباد کے اندر بھی میں نے دیکھا، جہاں پہ پڑھتے تھے، لاہور کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہیں، گجرانوالہ کے اندر بھی ہیں، یعنی ہر شہر کے اندر یہ گائے ان کے گلوں کے اندر پٹے ہیں، اور 10-20 گائیں ایک علاقے کے اندر چلی جاتی ہیں، لوگ ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی روکے، ان کو ٹوکے تو کہتے ہیں اوئے یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو بابا جی کی گائے تھی۔ اندازہ کریں کہ یہ بالکل وہی مشرکین مکہ جو کام کرتے تھے وہی ہمارے مسلمانوں کے کام ہیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ یہ جو تم مختص کر دیتے ہو اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو، یہ گناہ ہے، یہ نہ کیا کرو۔ وہ تو اپنے بتوں کے لیے جانور مختص کر دیتے تھے، ہم اللہ کے نام کا بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نام کے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو کچھ 6 مہینے کسی کے پاس اگر اتنے جانور ہیں تو وہ 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی نہ کوئی اللہ کے لیے ایک جانور صدقہ کر دے، یا وہ ہمارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جانور ہے نا تو وہ سال کے بعد ایک کٹا، وچھا یا کوئی اس طرح کا جانور مسجد کے نام کر دیتے تھے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کو بیچ کے جتنے پیسے بچیں گے وہ مسجد کے نام دے دیں گے۔ برکت ہوتی تھی، اللہ کے نام کا دینا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، یہاں پہ وصیت اور گواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے، ایک صحابی تھے اور 2 عیسائی تھے۔ سفر پہ جاتے ہوئے ایک صحابی جو تھے وہ راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیمار ہونے کے بعد وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں میں بچوں کہ نہ بچوں۔ انہوں نے وصیت لکھ کے کسی کاغذ یا کسی چیز کے اوپر وہ اس کو لپیٹ کے اپنا جو سامان تھا اس کے اندر رکھ دی، وصیت لکھ کے۔
جب وصیت لکھ کے اندر رکھ دی تو اپنے جو ساتھ 2 عیسائی لوگ تھے دوست، ان کو کہہ دیا کہ یہ میرا جو سامان، اگر میں مر جاؤں میرا سامان میرے گھر والوں تک محفوظ پہنچا دینا، یہ میری وصیت ہے۔ اور ان کو نہیں پتا کہ اندر کچھ لکھ کے ڈالا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ تو جب فوت ہو گئے وہ دونوں عیسائی ادھر سے، انہوں نے سامان پکڑا تو اس کے علاقے میں ورثاء کے پاس پہنچا، ان کو اس کا سامان جو تھا وہ پکڑا دیا کہ جی آپ کے جو بھائی جو رشتہ دار فوت ہوا ہے اس کا یہ سامان ہمارے پاس تھا تو یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے اندر سے ایک سونے کا اور چاندی کا بنا ہوا پیالہ تھا، وہ انہوں نے چوری کر لیا، اور اس نے وصیت کے اندر چیزوں کا لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں میں بھیج رہا۔ گھر والوں کو پتہ لگ گیا، پڑھ لیا، ان کو نہیں تھا پتہ کہ وصیت کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ وصیت کے اندر تو اس نے ایک پیالہ لکھا ہوا تھا، وہ نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں تھا بھائی، نہ گل ہی کوئی نہیں، چوری کر لیا۔ انہوں نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی کہ اللہ کے رسول یہ ایسے بات ہے، تو انہوں نے یہ چوری کر لیا، تو اب یہ مان نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی بندہ قسم اٹھا دے تو اس کے آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے ہی نہیں تھا۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ وقت گزرا، وہ انہوں نے پیالہ کسی سنارے کو فروخت کر دیا، سیل کر دیا، بکتا بکاتا وہ پھر جو فوت ہو گئے تھے نا صحابی، ان کے رشتہ داروں کے آنکھوں کے سامنے کسی طرح آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہمارا پیالہ تھا جو گم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فلاں جو عیسائی ہے نا، ہم نے تو اس سے لیا ہے، پکڑ کے لاؤ جی اس کو، جی ادھر آ بھائی، تو کہتا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں تھا۔ او ہو، بس وہ اس وقت مجھے بتانا یاد نہیں رہا، وہ تو میں نے اس سے خرید لیا تھا، ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو سیل ہی نہیں کیا، وہ اس نے لکھا ہوا ہے تحریر کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی ایسی حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا جی گل ہی کوئی نہیں، اسی تو سچے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اب چوری بھی پکڑی گئی ہے، قسم بھی تم نے اٹھا دی ہے، اب یقین کس کا کرے؟ دوسری جو پارٹی تھی مسلمانوں کی، ان کو کہا کہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارے بھائی نے یہ بات کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس کی قسم زیادہ اہمیت رکھتی ہے، مسلمان کی قسم زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اب عیسائیوں کے اوپر یہ قرض ہے کہ اپنا ایک تو وہ پیالے کی دیت دیں، پیسے دیں ان کو ورثاء کو، اور دوسری معافی مانگے۔ پھر وہ اس کے بعد یہ جو عیسائی تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ بھی کر لی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم قسمیں اٹھاتے ہو اور یہ جو تمہیں وصیت لکھ کے دی جاتی ہے نا، اس کے اوپر پورا پہرا دیا کرو، غلط بیانیاں نہ کیا کرو۔ اور اگر کوئی بھی گواہی ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی گواہی ہو، چاہے اپنے خلاف ہی ہو، سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، اپنے خلاف یہ بات تو سچ بول دو۔ تو یہاں پہ اکثر ایک وصیت کی اور بھی مجھے بات یاد آئی کہ اکثر لوگ گھروں کے اندر جو وصیتیں کرتے ہیں، اب بندہ فوت ہونے والا ہے، وصیت کر دیتا ہے کہ جی میں اگر مر جاتا ہوں تو یہ میرا مال، میری جائیداد میں سے اتنا حصہ جو ہے نا یہ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، میری جائیداد میں سے اتنا حصہ جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دینا، یہ سارا مال میرا اللہ کے راستے میں وقف کر دینا۔ جو وصیت اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگی اس شریعت پر عمل کیا جائے گا، اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ جو وصیت
جائز نہیں ہوگی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے قوم والوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں، مجھے جانتا ہے تو اللہ۔ تو جو عیسائی یا کوئی بھی غیر مسلم یا مسلم کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں اور الہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان انبیاء کو، بلکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے اپنے امتوں کو یہ کہا تھا کہ ایسے کرنا ہمارے جانے کے بعد؟ تو کہیں گے کہ نہیں اللہ ہم نے تو نہیں کہا۔ پھر ان کو ہاں جی تو انو کنے آنکھیں سی تو ایک کام کرو، پھر اس وقت پھر پکڑ ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پہ توحید کا تذکرہ کیا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دنیا جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، توجہ فرمانا میری طرف۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ نظر آیا کبھی اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ موجود ہے، تو کہاں پہ ہے؟ نظر نہیں آتا، تو پھر کہاں پہ ہے؟ تو ہم ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ اپنی کرسی لگائے ہوئے اپنے عرش پہ، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پر موجود ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر موجود ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہم کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہے، یہ کیسے ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر موجود ہے۔ ذات اللہ کی کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے۔ اور اللہ اپنی صفت کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے، قدرت اس کی ہر جگہ پہ ہے، بصیرت اس کی ہر جگہ پہ ہے، سمیع علیم ہر جگہ پہ ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ اپنی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کی صفات ہر جگہ پہ موجود ہیں، اللہ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے۔ اللہ کی ذات، یہ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، جو گمراہ لوگ ہیں نا ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، انسان کے اندر بھی ہے، حیوان کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر بھی ہے، چرند کے اندر بھی ہے، پرند کے اندر بھی ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ سور کے اندر بھی اللہ رہتا ہے اور کتے کے اندر اللہ رہتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے اور اللہ صفات کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ جتنی بھی کائنات کے اندر جاندار ہے نا، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ دیکھ لیں، اندازہ کریں ہمارا عقیدہ کہاں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں تمام کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر تم ایسا توکل کر لو جس طرح پرندے توکل کر کے رات صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو اللہ ان کے پیٹ بھر کر واپس لوٹا دیتے ہیں، اگر تم اللہ پر توکل ایسے کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارا توکل نہیں ہے نا اللہ پہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار مت بناؤ۔
پھر یہاں پہ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کی خبر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ اور ہم نے غیب کی چابیاں کبھی کسی کو دی ہوئی ہیں، کبھی کسی کو دی ہوئی ہیں، کبھی کسی کو دی ہوئی ہیں، جو وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ میں تذکرہ کر دوں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ آج کل ہمارے فتوے بہت زیادہ نکل رہے ہیں، جو یوٹیوب ویدر چیک کرتے ہیں، گوگل پہ نیٹ پہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ہم بتا دیتے ہیں ایک دوسرے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ٹیوے لگ جاتے ہیں، ہمارے تکے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی شخص ابھی ٹیکنالوجی جتنی مرضی اکٹھی کر لیں، یہ نہیں کوئی بتا سکتا کہ وہ بارش آئے گی نا، آج آئے گی تو وہ کتنی آئے گی۔ بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بارش کتنی آئے گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور وہ اگر بارش آ بھی جائے، تم بتا دیتے ہو آ بھی جاتی ہے، تو وہ فائدہ مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی؟ اس لیے بارش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس تیسری چیز ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ آج مشینیں ہیں نا، مشینی دور، پتہ بتا دیتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی ٹیوے اور تکے ہیں، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، چلو جی پتہ چل گیا تمہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مجھے اگلی بات یہ بتاؤ کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو کہ نافرمان ہوگا، وہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تو کل کیا کرے گا، کل کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، اس کی خبر بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور 5ویں چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ بندہ کس جگہ پہ مرے گا، اس کی خبر بھی صرف اللہ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جو تم مخلوق کے اندر باتیں ڈال دیتے ہو نا کہ یہ وہ بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، یہ سارے جھوٹ ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، یہ فرقہ واریت سے بچو، فرقہ واریت سے بچنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے کے اندر فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شراب اور جوا، اس کے ساتھ شرک ہے ہلاک کرنے والی چیز، جو بندے کو تباہ و برباد کر دے گی، ہلاک کر دے گی، نہ دنیا میں اس کے لیے بہتری ہوگی نہ آخرت کے لیے اس کے لیے بہتری ہوگی۔ 7 چیزیں ہیں، وہ ہے ایک، سب سے پہلے شرک ہے، اور دوسرا جادو جو بندے کرتے ہیں، یہ بھی تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تیسرا ہے ناحق قتل کرنا، یہ بھی لوگوں کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سود کھانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز ہے یتیم کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا، یہ بھی لوگوں کو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اور جہاد سے 6ویں چیز ہے جہاد سے پیٹ پھیرنا، بھاگ جانا، یہ بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور آخری ہے پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے۔ ہماری لوگوں کی نظریں اٹھی ہوتی ہیں کہ وہ کون ہے،
کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہ بیچاری پتہ نہیں کس حالت میں مجبور جا رہی ہے پردہ کر کے، یا جیسے بھی وہ جا رہی ہے، اچھا یہ وہ نال پھنسی ہونی ہے، یہ ایسے تو ویسے، یہ ادھر جا رہی ہونی ہے، وہ یہ ادھر جا رہی ہونی ہے، یہ ہے وہ، اپنی کیا سرائیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے جو لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہو، عورتوں کے اوپر، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔